امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، یالی چپکنی۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فریت، جو اس کے بھائی فواد سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالث فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالث آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے قازین ٹب میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 7، کرمزی اوڈا۔ ریڈ روم ایک طاقتور نئی ڈرامہ سیریز ہے جو استنبول میں ایک معالج کے دفتر میں ہوتی ہے۔ کمزور خواتین علاج کروانے اور اپنے صدمات اور مسائل سے نمٹنے کے لیے وہاں آتی ہیں۔ مشہور سائیکیٹرسٹ اور مصنف ڈاکٹر گلسرن باجیولو کے حقیقی تجربات پر مبنی اقساط مریضوں کی دردناک کہانیوں کے گرد بنائی گئی ہیں، جبکہ ڈرامے کے مرکز میں کلینک میں معالجین کی ٹیم اور ان کے اپنی ذاتی مسائل ہیں۔ نمبر 6، چوب آدم۔ چھوٹی عمر میں زندگی سے نامرد آزما ہونے والا تامر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تامر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا۔ جب اس کے والدین نے اسے وہاں چھوڑ دیا، تامر اب شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی کمپنی اس وقت ایک بڑی امریکن کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ باز فورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں عائشل اور والد بلند، جو ولا میں آباد ہیں، اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے۔ تامر کو ماضی کو بھولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تامر جس توازن کو ماننے کی کوشش کرتا ہے وہ اس وقت بدل جاتا ہے جب پیری اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ نمبر 5، کرت سید و شورا۔ کرت سید اور شورا نے لیفٹیننٹ کرت سینیت کی بہادری کی کہانی بیان کی ہے، جو ترک نژاد کریمیا کے ایک امیر زمیندار کا پہلا بیٹا ہے جو شورا سے محبت کرتا ہے، جو کہ عظیم روسی خاندان کی خوبصورت بیٹی ہے۔ لیکن سید کے والد ہمیشہ اس بات پر قائل رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ترک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور اپنا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے خاندانوں کی خواہشات کے خلاف محبت کرنے والے ایک ساتھ بھاگتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں استنبول میں پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے منجمد بنجر زمینوں میں ایک خطرناک سفر کرتے ہیں، جہاں انہیں خاندان کی قوتوں، معاشرے کی توقعات کے خلاف اپنی محبت کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور تاریخ کے واقعات۔ نمبر 4، کمڈاکی کز۔ نالان ایک نوجوان، خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے جو ایک بڑے ہوٹل گروپ میں آرکیٹیکٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی والدہ فریدے ایک قدامت پسند اور جنونی بوڑھی عورت ہے۔ وہ نالان کی ہر حرکت کو کنٹرول کرتی ہے، وہ کیا پہنتی ہے اور کس کو دیکھتی ہے۔ ہمیں فریدے کے تلخ رویے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ نالان دراصل اس کی پوتی ہے۔ اس کی ماں سیما ایک نوعمر تھی جو نالان کو جنم دیتے وقت مر گئی تھی، اور فریدے نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کرنے پر بچے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ نمبر 3، مائی ہوم مائی ڈیسٹنی۔ زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ہیں۔ اس کا باپ شرابی ہے، اس کی ماں کمزور ہے اور اس کا بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کی قسمت اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ خاندان جو اس کی ماں کو صفائی کرنے والی خاتون کے طور پر ملازم رکھتا ہے، نوجوان لڑکی کو گود لینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کو بہتر زندگی دینے کی امید میں راضی ہیں،
وہ سیکھے گی، پیار کرے گی اور خوبصورت چیزوں سے گھرے گی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نہ ہونے کا احساس رکھتی ہے۔ غریب اور معصوم زینب ایک ہوشیار، پڑھی لکھی اور خوبصورت نوجوان عورت میں بدل جاتی ہے، جس کی شادی معاشرے کے اوپری حصے کے ایک خوابیدہ آدمی سے طے ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ افسانہ ایک حیران کن انجام کو پہنچے گا جب اس کی پیدائشی ماں اپنی بیٹی کو دوبارہ زندگی میں کنٹرول حاصل کرنے اور اسے اپنے گھر واپس لانے کی کوشش کرے گی جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 2، معصوم لال اپارٹمانی۔ گلسیرن باجیولو کی ایک کتاب پر مبنی یہ سیریز ایک بیمار والدین کے 4 بہن بھائیوں کی کہانی کی پیروی کرتی ہے۔ 2 جنونی بیٹیاں صفیہ اور گلبن، ایک بیٹی دمہ میں مبتلا ہے اور ایک بیٹا ہان جس نے اپنی پوری زندگی ان کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ خاندان کی ضروریات، کام اور گھر کے درمیان انتک شٹلنگ۔ ایک وفادار دن ہان کی دنیا دیکھتے ہی بدل جائے گی اور اسے فوری طور پر انجی سے محبت ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار ہان اپنی خوشی خود تلاش کرے گا۔ نمبر 1، فاطمہ گل سچنے۔ فاطمہ گل سچنے ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز کریم اور فاطمہ گل کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہے۔ فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کریم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کریم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کریم سے شادی کر لیں اس کے بھابھی کو رشوت دے کر۔ فاطمہ گل مصطفیٰ کی فیونسی ہے جو فاطمہ گل اور کریم سے انتقام لینے کے پیچھے ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کریم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔